دنیا میں ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے جی. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سیزن ہے. آج اس کا سیزن، آج اس کا سیزن، اس چیز کا موسم، اس چیز کا. آم کا موسم آ گیا جی، آم کا سیزن آ گیا. مالٹے کا سیزن آ گیا. موسم بہار آ گیا، موسم خزاں آ گیا، گندم کا سیزن آ گیا، کپاس کا سیزن اس طرح ہر چیز کے سیزن ہے. تو رمضان المبارک بھی مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا اور ثواب کا سیزن ہے. بندوں کی مغفرت کی سیل لگی ہوتی ہے، جنت کی سیل لگی ہوئی ہے. یہ مہینہ رحمت خداوندی کے بڑے بڑے دروازے کھلواتا ہے. اسی مہینے میں رب عز و جل نے انسانی ہدایت کے لیے، انسانی رہبری کے لیے، انسانی ضرورت کے لیے اللہ عز و جل نے زبور کو نازل فرمایا، تورات کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، قرآن پاک کو نازل فرمایا. اس مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی، بلکہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے. اسی مہینے میں رب تعالیٰ نفل پڑھنے پہ فرض کا ثواب دیتے ہیں. فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب رب عز و جل اپنی رحمت سے دیتے. اسی مہینے میں شب قدر ہے. اسی مہینے میں شب قدر ہے جس کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ سے زیادہ بنتی. کم سے کم اتنی ضرور بنتی. اسی مہینے میں وہ رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہیں، پورا رمضان راتوں کو آرام نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. میرے پیارو، ہم آخری عشرے کی 4-5 راتیں طاق راتیں تو جاگ لیں، شب قدر حاصل کر لیں. اس کے لیے کوشش ہو، محنت ہو، دعا ہو. اسی مہینے کے لیے رب تعالیٰ پورا سال جنت کو سجاتے ہیں. اسی مہینے کی آمد پہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں. اسی مہینے کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. روزانہ اسی مہینے کی برکت سے افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو، قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے. اسی مہینے کی برکت سے اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں، میری بندگی چھوڑیے، میرے روزہ دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہیے. اسی مہینے کی برکت ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے ایک روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں کہ نیکیوں کا سیزن ہے، جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے. لوٹ لیں، نہ جانے یہ موقع پھر آئے نہ آئے. ایک روزے کے بدلے میں نا جی، اللہ جنت کی 100 حوروں سے شادی کریں گے. رکھ لو روزے. یہ دنیا کی جو چڑیلیں ہیں نا، ان سے جان چھوٹ جائے گی. اللہ جنت کی حوریں دیں گے نا جی. بیگم تنگ کرتی ہے پھر کسی کو، تو وہ کہے کہ میں تو حوروں کے ساتھ ہی اب، تو اسی لالچ میں ہی. ورنہ بیگم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. سے میں اپنی بیگم کو اللہ کے فضل سے یہ کہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں تم میری ساتھی ہو، میں جنت میں بھی آپ کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہوں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں.